بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 ذوالحج ہے۔ ذوالحج کا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے معجزات ہوئے۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کو بچایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا کر دی پوری انسانیت کی۔ انہوں نے اپنی نسل سے امامت مانگ لی، اللہ نے عطا کر دی، اور فرمایا کہ ظالم آپ کی نسل میں ظالم بھی ہوں گے، ان کو امامت نہیں ملے گی۔ جو معصوم ہوں گے، انوسینٹ ہوں گے، جو رحم دل ہوں گے، جو پتھر کھا کر بھی دعا دیں گے، بد دعا نہیں دیں گے، اپنا سر کٹوا کر نیزے کی نوک پہ چڑھا لیں گے، ان کو امامت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں بہت پتھر کھائے، لیکن ان کو اللہ کی مخلوق کو بد دعا نہیں دی۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو ذوالحج کا مہینے میں بہت کچھ ہوا۔ 18 ذوالحج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی امامت کا اور ان کی ولایت کا اعلان کر دیا، کھل کے اعلان کیا۔ اسٹیج بنایا اونٹنی کے کجاوے سے، اور بلند بلند سب دیکھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سن رہے تھے، اور حضرت علی کو اپنے پاس کھڑا کر کے ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کن تو مولا فاز علی مولا۔ تو آج 24 ذوالحج ہے۔ تو عیسائی، نجران کے عیسائی پادری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں الجھتے تھے، کہتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرماتے تھے کہ کوئی دلیل دو کہ وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے۔ تو عیسائی پادری یہ دلیل دیتے تھے کہ مریم نے شادی کوئی نہیں کی، اور بغیر شادی کے، بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ہولی پرافٹ، لاسٹ ہولی پرافٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بڑی ہی اسٹرانگ دلیل دیتے کہ اگر ان کی ماں نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، ماں تھی صرف، تو وہ اللہ کے بیٹے آپ کہتے ہوئے اس دلیل پر، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے پہلے، جو پوری کائنات میں پہلے انسان بنائے گئے، جن کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، پھر تو ان کو اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے آپ کی دلیل کے مطابق۔ تو وہ پھر خاموش ہو گئے۔ تو لیکن وہ باز نہیں آتے تھے عیسائی پادری۔ تو پھر اللہ پاک نے اوپر سے وحی نازل کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس میں تیسواں پارہ ہے، یعنی تیسرا پارہ ہے، تیسرا۔ تو اس میں اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ عیسائی ایسے نہیں مانیں گے، ان کو اس طرح مناؤ۔ اب اللہ پاک ہولی قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں، پھر جب تمہارے پاس علم قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو کہو کہ اچھا میدان میں آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں، نفوس، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو۔ اس کے بعد ہم سب مل کر
خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 61 ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے کلیئر فرما دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آؤ میدان میں آؤ، تو ایک میدان مقرر کیا گیا جس کو مبالہ بھی کہتے ہیں آپ اس واقعے کو، اور کچھ مسلمان اس کو عید مبالہ بھی مناتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی آئی تو تمام صحابہ کرام سن رہے تھے، تو ان کی بیگمات بھی تھی نبی پاک کی، تو بیٹا تو تھا کوئی نہیں بظاہر دنیا میں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح یہ جانا تھا تو حضرت سلیمان فارسی، جن کو نبی پاک نے اہل بیت کا درجہ دیا تھا، ان کو ارلی ان دا مارننگ صبح اندھیرے میں ایک سرخ کمبل دیا اور 4 سٹکس دیں کہ وہاں اس میدان میں نا جا کر ایک سائبان بنا دو، ٹینٹ لگا دو تاکہ حسن حسین فاطمہ کو دھوپ نہ لگے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حسن حسین اور بیوی فاطمہ سے کہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ سلیمان فارس صبح نکل گئے اندھیرے منہ، ادھر انہوں نے ٹینٹ لگا دیا۔ اب صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں تو اس شان سے نکلے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بغل میں لیا ہوا ہے، ایسے اٹھایا ہوا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو، اور حضرت حسن، امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، رائٹ ہینڈ کی انگلی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بازو میں اٹھایا امام حسین کو، اور حضرت حسن کی لیفٹ بازو کے انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت ہیں، اور ان کے پیچھے حضرت علی شیر خدا ہیں۔ اس پوزیشن میں گھر سے جب نکلے ہیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں، میرے یہ اہل بیت ہیں، ان کو ہر برائی سے پاک و پاکیزہ رکھ۔ اور یہ جب دعا مانگ کے نکلے ہیں تو گئے ہیں اس میدان کی طرف، جب جا رہے تھے تو پہنچے ہیں آگے عیسائی پادری، نجران کے عیسائی پادری اور بیٹھے تھے، کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو آفس پادری، وہ انجیل میں سب کچھ لکھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ جانتے تھے، ویسے بس وہ جھگڑا، ایک خواہ مخواہ کی ضد تھی ان کی کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو آفس نے کہا ان تمام پادریوں کو کہ واللہ میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اس پہاڑ، جو سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا، کہ اس پہاڑ کو کہیں کہ سامنے سے ہٹ جا، یہ ہٹ جائے گا، یہ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ بہتر اسی ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ان سے یہ مبالہ وڈرا کریں اور ان سے معافی مانگیں اور ان کو جزیہ دیں، اور ورنہ ہم بہت نقصان میں چلے جائیں گے۔ اور تمام پادری یہ دیکھ رہے تھے، نورانی چہروں پر اللہ کا نور ٹھٹھے مار رہا تھا، تو وہ وڈرا کر گئے، انہوں نے جزیہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ یہ واقعہ مبالہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہولی قرآن میں نے آیت پڑھی ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ آپ اللہ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں بیٹوں کی جگہ۔ اب بات ہولی قرآن میں اللہ بنا رہا ہے بیٹے نبی کے، حسن اور حسین کو بیٹے بنا رہا ہے، اور عورتوں میں بی بی فاطمہ جا رہی ہیں، نمائندگی کر رہی ہیں عورتوں کی، اور نفس رسول حضرت علی شیر خدا، وہ نفس رسول ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ عیسائیوں کو سمجھ آ گئی، اور جب وہ وڈرا کر گئے تو نبی پاک نے فرمایا واللہ اگر آج میں یہ مبالہ کرتے، یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے، تو نجران کا ایک عیسائی نہیں بچنا تھا، ان کی شکلیں سور اور بندروں میں اللہ نے مسخ کر دینی تھی، اس میدان کو اللہ نے آگ بنا دینا تھا، اور حتیٰ کہ چڑیاں بھی نہ بچتیں۔ تو یہ اس طرح عیسائی بچ گئے غضب سے، خدا کے غضب سے، اور وہ وڈرا کر گئے مبالہ سے۔ تو اس طرح ان کو سمجھ آ گئی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔
تو بس انہی الفاظ کے ساتھ آج 24 ذوالحج کے حوالے سے کہ آج کے دن مبالہ ہوا، نبی پاک آج کے دن بڑی شان سے اپنے گھر سے نکلے، اپنے بیٹوں کو حسن حسین کو، اور عورتوں کی جگہ بی بی فاطمہ کو، اور اپنے نفس کی جگہ حضرت علی شیر خدا کو اپنے ساتھ لے کر نکلے اور دعا مانگی کہ اے اللہ ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں، میرے یہ اہل بیت ہیں، ان کو ہر برائی سے پاک و پاکیزہ رکھ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت دے، ایمان دے، اور افضل ترین ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ اللہ آپ کے گھروں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔